بلکہ قرآن کے مصحف پہ قرآن رکھ دیا گیا، لیکن علی رو رہے ہیں، آنکھ سے آنسو نکلے داڑھی پر، اس جوان کی داڑھی سے حضور کے چہرے پر آنکھیں کھلی، کیا ہوا علی؟ حضور میری نماز، کیا ہوا؟ نماز نہیں پڑھی؟ نہیں یا رسول، سورج ڈوب گیا، نماز قضا ہوگی۔ دیکھا قانون ہے، نماز پڑھو، اور حضور کا عشق ہے، مجھے لے کر کے بیٹھو۔ اب تو کوئی یہ عبادت نہیں کر سکتا، اس لیے آپ کو بہانہ نہیں مل سکتا کہ ہم بھی یہ کر رہے ہیں، نہیں، آپ کو یہ سعادت ابھی نہیں ملے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے ہمارے یہاں کے واعظین حضرات، ہمارے یہاں کے مقررین حضرات اپنی تقاریر میں بیان کرتے رہتے ہیں، جھوٹے جھوٹے روایت بیان کر دیتے ہیں، جھوٹے جھوٹے واقعات بیان کر دیتے ہیں۔ ان کو اس بات کا کوئی سروکار نہیں ہوتا، کوئی پرواہ نہیں ہوتا کہ یہ روایت جو بیان کیا جا رہا ہے، یہ روایت درست ہے یا نہیں، کسی کتاب میں موجود ہے یا نہیں، اس کا حوالہ کیا ہے، اس کی سند کیا ہے، ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ بس انہوں نے کسی کتاب میں پڑھا ہوتا ہے اور اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں اور نذرانے لے رہے ہوتے ہیں۔ کیا عالم اسی کو کہتے ہیں کہ مارکیٹ میں جائیں اور کتابیں خریدیں اور اس میں جتنے واقعات موجود ہیں، جو اچھے اچھے واقعات ہیں، جس سے عوام خوش ہو جائیں اور عوام نذرانے دیں، ایسے ایسے واقعات نکال کر یاد کر کے اسٹیجوں پر بیان کرنا شروع کر دیں؟ کیا عالم اسی کو کہتے ہیں؟ نہیں، عالم اس کو نہیں کہتے۔ اگر اسی کو عالم کہا جائے تو ایسے بہت سے حضرات ہیں جو کتابیں اپنے گھروں میں رکھے ہوئے ہیں اور پڑھتے ہیں، واقعات پڑھتے ہیں، تو کیا کل سے وہ بھی پروگرام شروع کر دیں لینا، اور وہ بھی نذرانے لینے شروع کر دیں، وہ بھی اپنے آپ کو عالم کہنا شروع کر دیں؟ نہیں، عالم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کتاب پڑھتا ہے، کسی واقعے کو پڑھتا ہے، تو اس کی نوعیت کو دیکھتا ہے، کہیں یہ روایت جو ہے کسی صحیح احادیث سے ٹکرا تو نہیں رہی ہے، کہیں یہ روایت جو ہے، یہ جو واقعہ ہے قرآن کی کسی آیت سے تو نہیں ٹکرا رہی ہے، اس واقعے کی اصل کیا ہے، اس واقعے کی سند کیا ہے، اس واقعے کا حوالہ کیا ہے، اس کی شواہد کیا ہے، تمام جو چیزیں ہوتی ہیں ایک عالم کو وہ دیکھنا پڑتا ہے۔ پھر جا کر اس کو وہ بڑی غور و فکر کرنے کے بعد، تحقیق کرنے کے بعد پھر وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یہ روایت بیان کرنا صحیح ہے، درست ہے، اس کو عالم کہتے ہیں۔ لیکن آج ایسا نہیں ہے۔ آج ہمارے یہاں کے بہت سے ایسے حضرات ہیں، واعظین ہیں، مقرر ہیں، خطیب ہیں، جو باقاعدہ اسٹیجوں پر بیان کر رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ کسی کتاب میں پڑھے نہیں ہوتے، بس بیان کر دیتے ہیں۔ جی آج میں آپ کے سامنے گواہ کے طور پر کچھ باتیں بتانے والا ہوں۔ دیکھیں، پہلی روایت جو میں نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے میں 2 روایتیں آپ کو بتاؤں گا۔ چلے میں پہلی روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہمارے یہاں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ مقام صحابہ، ایک جگہ ہے مقام صحابہ، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانو مبارک پر، یعنی آپ کے گود میں سر رکھے ہوئے آپ آرام فرما تھے، سو رہے تھے، آرام کر رہے تھے، اور یہ وقت تھا عصر کا وقت تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں سر مبارک رکھے ہوئے سو رہے تھے یا آرام فرما رہے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر کی نماز کو ادا نہیں کیا تھا، ابھی پڑھے نہیں تھے آپ نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار کر رہے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیدار ہوں گے، آپ اٹھیں گے تو میں نماز پڑھ لوں گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے رہے یہاں تک کہ سورج جو ہے وہ غروب ہو گیا، ڈوب گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے، ابھی میں یہ حقیقت نہیں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ واقعہ ہمارے ہاں بیان کیا جاتا ہے۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ سورج تو ڈوب رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت درد ہوا، تکلیف ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ میری نماز قضا ہو رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، آنسو بہنے لگے، آپ رونے لگے، اور آنسو جو ہے وہ آنکھوں سے نکل کر داڑھی مبارک میں تر ہونے لگے، داڑھی مبارک بھیگ گئی، نم ہو گئی، پوری بھیگ چکی، اور داڑھی مبارک سے آنسو کے جو قطرات تھے وہ ٹپکتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر جیسے ہی وہ آنسو کے قطرے گرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھولی، دیکھا حضرت علی رو رہے ہیں۔ فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ میری نماز قضا ہو گئی، وقت گزر چکا عصر کا، سورج غروب ہو چکا، ڈوب چکا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سورج کے لیے دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ سورج نکل جائے پھر سے۔ یہ روایت کہیں کتاب میں لکھا ہے،
جی کتابوں میں یہ روایت لکھی ہے، لیکن جس طریقے سے یہ بیان میں نے کیا، جس طریقے سے ہمارے ہاں واعظین، مقررین، خطیب لوگ بیان کرتے ہیں، ایسا نہیں لکھا ہے۔ پھر کیسا لکھا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسا لکھا ہے اور کیسا کر کے بیان کرتے ہیں۔ جی اس کو بہت زیادہ ضروری ہے سمجھنا۔ اب آئیے میں اس کا جواب پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں میں جواب نہیں دوں گا، میں جواب دوں گا تو بہت سے لوگوں کو شک و شبہات میں پڑ جاتے ہیں وہ لوگ کہ دیکھیں آپ جواب دے رہے ہیں، آپ کسی کا حوالہ دیتے، کسی بڑے مفتیان کرام کا حوالہ دیتے، اکابرین کا حوالہ دیتے، کسی امام کا حوالہ دیتے۔ تو اسی لیے میں آئیے اپنے بریلوی اکابرین، جی بریلوی اکابر کا میں آپ کے سامنے فتاویٰ دکھا رہا ہوں کہ وہ فرماتے کیا ہیں جو ہمارے ہاں یہ بیان کیا جاتا ہے جس طریقے سے، کیا ایسے ہی کتابوں میں لکھا ہے؟ کیا یہ بیان کرنا درست ہے؟ ہم اپنے اکابر سے پوچھتے ہیں، بریلوی اکابر۔ دیکھیں بہت سے لوگوں کو جب میں کہتا ہوں بریلوی اکابر یا بریلوی اکابرین تو وہ نہیں سمجھ پاتے یہ کون ہیں۔ دیکھیں یہ بریلوی، جو ہم بریلوی ہیں نا، بریلوی ہم اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں۔ بریلی شریف میں آپ اعلیٰ حضرت کا مزار مبارک ہے، اس وجہ سے ہماری نسبت بریلوی کی طرف کی جاتی ہے۔ تو ہمارے جو اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کے جو ذمہ دار مفتیان کرام، جو ذمہ دار بزرگ ہیں، ان کو کہا جاتا ہے اکابر۔ جی وہ ہیں ہمارے اکابر۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے جلیل القدر اکابر کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ان کا فتاویٰ پیش کرتا ہوں تاکہ ایک حجت قائم ہو سکے، ایک دلیل قائم ہو سکے کہ جو ہمارے اکابرین نے کہا درست کہا۔ اس لیے میں اپنی طرف سے کوئی کلام نہیں کرتا۔ ہمارے اکابر حضرت علامہ مولانا محمد شریف الحق امجدی علیہ رحمت و رضوان اپنی کتاب فتاویٰ شارح بخاری میں، جی فتاویٰ شارح بخاری 3 جلدوں میں یہ فتاوی کی کتاب ہے، اور بڑے جلیل القدر ہمارے اکابرین میں سے ہیں، بریلوی اکابرین میں سے ہیں۔ جی آپ کی کتاب فتاویٰ شارح بخاری جلد اول یعنی جلد 1 اور صفحہ نمبر 502 اور 503 پر آپ نے یہ بات یہاں پر لکھی ہوئی ہے۔ کیا ہے ٹائٹل؟ آپ دیکھ رہے ہوں گے، مقام صحابہ میں سورج لوٹانے والی روایت کس کتاب میں ہے؟ یہ ٹائٹل ہے۔ اب اس میں سوال جو پوچھا گیا ہے، دیکھیں بہت لمبی تحریر ہے، میں خلاصہ سوال بتا دے رہا ہوں، جواب لیکن میں لفظ باللفظ پڑھ کے سناؤں گا، آپ کو پڑھنا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ کے سامنے اسکرین شاٹ لگی ہوئی ہے، اس میں یہی چیز پوچھا گیا ہے جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز قضا ہو رہی تھی، سورج ڈوب چکا تھا، آپ آنسو بہا رہے تھے، آنسو کے قطرات جو ہیں وہ ایک قطرہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر گرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی کیا ہوا، کس نے ستایا، کیا پرابلم ہے، کیا تکلیف ہے، کس نے غم دیا، کیا تکلیف ہے، ایسے جملے ہیں۔ تو آپ سے پوچھا گیا ہے کیا یہ روایت درست ہے اور یہ کس کتاب میں موجود ہے؟ الجواب، میں جواب پڑھ کے سناتا ہوں۔ الجواب، امام ابو جعفر طحاوی نے شرح مسکل الآثار میں اور امام طبرانی نے حضرت اسماء بنت امیس سے روایت کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت علی کے زانو پر سر رکھ کے سو گئے یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ حضرت علی نے نماز عصر نہیں پڑھی تھی۔ جاگنے کے بعد فرمایا، اے علی کیا تم نے نماز پڑھ لی ہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں۔ اب دیکھیں یہاں تک آپ نے وہ جواب دے دیا کہ حدیث میں ہے اور یہ ہے روایت، اس طریقے سے ہے۔ اب آگے آپ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ غور کریے، انڈر لائن میں نے کر دیا ہے، کہاں سے آپ کو دیکھنا ہے۔ اس میں رونے دھونے کا ذکر نہیں ہے۔ جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے، آنکھ سے آنسو گر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر گرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنسو گرنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کھلی ہوئی، فرمایا یہ سب رونے دھونے کا کوئی ذکر نہیں ہے اس میں روایتوں میں۔ کیا فرماتے ہیں؟ اس میں رونے دھونے کا ذکر نہیں ہے۔ امام نے حضرت علی پر بھی جھوٹ باندھا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بھی، اس سے توبہ کرے۔ علماء ہمیشہ واعظوں سے بیزار رہے ہیں۔ علماء، عالم کی جمع ہے، علماء جو ہے وہ واعظوں سے، جو واعظ کرتے ہیں نا، ان سے بیزار رہے ہیں۔ کیوں بیزار رہے ہیں؟ دیکھیں آگے فرماتے ہیں، علماء ہمیشہ واعظوں سے بیزار رہے ہیں اور واعظین ہمیشہ عوام کو خوش کرنے اور ان سے پیسہ ایٹھنے کے لیے اس قسم کی روایت میں اس قسم کی رنگ و آمیزی کر دیتے ہیں۔ جی اس وجہ سے جو علماء ہے، جو عالم ہے نا، وہ واعظین سے اسی لیے بیزار رہتے ہیں کہ وہ پیسہ، عوام سے پیسہ ایٹھنے کے لیے اس قسم کی روایت میں اپنی طرف سے رنگ اور یہ اپنی طرف سے گھٹا بڑھا کے بیان کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے بھائی سوال جو اٹھے گا علماء کی طرف اٹھے گا، اسی وجہ سے وہ ٹینشن میں رہتے ہیں کہ یہ واعظین
پیسہ اٹھنے کے لیے، عوام کو خوش کرنے کے لیے تو بیان کر دیتے ہیں، پھر سوال ہم پہ اٹھتے ہیں، سوال ہم سے لوگ کرتے ہیں کہ بتائیے کہاں لکھا ہے۔ اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ جو علماء ہیں نا وہ واعظوں سے ہمیشہ بیزار رہے ہیں۔ جی فرماتے ہیں علماء ہمیشہ واعظوں سے بیزار رہے ہیں، واعظین ہمیشہ عوام کو خوش کرنے اور ان سے پیسہ ایٹھنے کے لیے اس قسم کی روایات میں اس قسم کی رنگ آمیزی کر دیتے ہیں۔ اللہ ان کے شر سے مسلمانوں کو بچائے، آمین۔ امام پر اس سے توبہ لازم ہے، واللہ تعالی عالم۔ امام پر توبہ لازم ہے، وہ توبہ کرے۔ اس نے حضرت علی پر جھوٹ باندھا کہ وہ رو رہے تھے، آنکھ سے آنسو گر رہے تھے اور نماز قضا ہو رہی تھی، اس وجہ سے اس میں یہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گود میں یعنی زانو مبارک پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آرام فرما تھے، اور نماز کا وقت جو تھا، عصر کا وقت تھا جو وہ جاتا رہا، سورج غروب ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور پوچھا علی کیا تم نے نماز پڑھ لی ہے؟ فرمایا نہیں۔ آپ نے یہی فرمایا کہ ایسا ہے، یہ اس میں رونے دھونے والا ذکر نہیں ہے جو ہمارے ہاں بڑے دھڑلے سے بیان کیا جاتا ہے اور بڑا مشہور ہے۔ جی آج سے جو آپ کو یہ ایسے بیان کرتا ملے، آپ ترنت وہیں پر کھڑے ہو جائیے اور پوچھئے کہ آپ حضرت علی پر کیوں جھوٹ باندھ رہے ہیں، کیوں اپنی طرف سے نمک مرچ لگا کر ایسے بیان کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے ایسا کتابوں میں پڑھا ہے یا سنا ہے؟ ایک دوسرے سے سن کر بیان کر رہے ہیں۔ ہمارے اکابرین تو فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، کتابوں میں ایسا نہیں ہے۔ جی ہمارے بریلوی اکابرین فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے، حضرت علی پر جھوٹ باندھا جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا جا رہا ہے۔ کہ کچھ جو مقررین ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تمہیں کس نے ستایا، تمہیں کیا تکلیف پہنچی، کیسے کیوں رو رہے ہو؟ یہ سب بالکل اپنی طرف سے یعنی اس میں گڑھ کر ڈالا گیا ہے۔ اور فرماتے ہیں آگے جو آپ نے آخری جملہ سنا، فرماتے ہیں کہ امام پر اس سے توبہ لازم ہے، جو یہ جھوٹ حضرت علی پر باندھا اس نے۔ مجھ سے بولنے میں کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کرے، آپ بھی مجھے معاف کریے کہ بولنے میں لہجہ کڑک ہوا ہو یا بولنے میں غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کریے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔